سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ہوٹلز ہیں وہ سارے کے سارے مرکزیہ میں ہیں، اور مرکزیہ میں بعض اوقات ایک ہوٹل سے 3 دن 4 فلائٹس کے حجاج کرام روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سامان کے مکسنگ کے بہت بڑے چانسز ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ڈیاناز میں وہ سامان مکس ہو جاتا ہے اور حاجیوں کا سامان ایک حاجی کا دوسری بس میں چلا جاتا ہے. تو وہ ہمیں پرابلم شروع میں بہت آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو اوور کم کیا. ہم نے ایکسٹرا بندے لگائے، اپنے بندوں کو یہاں سے اٹھایا، مختلف جگہوں سے بندے ارینج کیے تاکہ وہاں سے سامان کی مکسنگ کو روکا جا سکے. اب الحمدللہ ہم پچھلے 2-3 دنوں سے ہمارا بہت ہی اسموتھ جا رہا ہے. ہماری رسپانسبلٹیز ہیں جیسے حجاج کی جو ہے کنسرن نمازیں جو 40 نمازیں ہیں 8 دن کا وقت پورا ہوتا ہے تو ان کو سیفلی جو ہے ان کو حجاج کو مکہ تک ٹرانسپورٹ کرنا. اب تک الحمدللہ ہم تقریباً 34,000 کے قریب حجاج جو ہے مکہ ٹرانسپورٹ کر چکے ہیں. جو ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم بسز میں جو ہے 2 دن پہلے لسٹ لگا دیتے ہیں ہوٹلز میں، اور بسز کے ذریعے ان کو جو ہے نیم وائز جو ہے بسز میں بٹھاتے ہیں. اور جو سامان ایکسیس ہوتا ہے، جہاں آپ کو پتہ ہوگا مدینہ سے زیادہ تر لوگ حجاج جو ہے کھجوریں بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے سامان ایکسیس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیانا جس کو کارگو ٹرک بھی کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم ان کا سامان ایکسیس جو ہے کنسرن بلڈنگس کے ذریعے پہنچاتے ہیں. ان کو ہم نے سب سے زیادہ میک شور یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو سیفلی جو ان کی ٹرانسپورٹیشن کی جا سکے، جس کے لیے ہماری ایک یہ بس رپورٹس ہے. بس رپورٹ میں ہم جو ہے اس کا پورا ٹائم آف ڈپارچر، بس نمبر جس کو ہم ٹائملی بیسس پہ ٹریک کرتے ہیں، ڈرائیور کا نمبر، اور ہر بس میں سے جو ہے کم سے کم ہم 3 حاجیوں کے جو ہے کانٹیکٹ ڈیٹیل رہتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی. اور ہم ہر آدھے 1 گھنٹے بعد ان کو ٹریک کرتے رہتے ہیں کہ بس کہاں پہنچی ہے کہاں نہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ حاجی جو ہے سیفلی جو ہے مکہ جو ہے ڈپارچر ہو چکے ہیں. الحمدللہ اب تک ہم 34 جو ہے وہ 34,000 کے قریب جو ہے حجاج مدینہ سے مکہ جو ہے ٹرانسپورٹ کر چکے ہیں. اور اب کل جو ہے انشاءاللہ 2 جون کو ہماری لاسٹ جو ہے ڈپارچر آپریشن جو ہے ہم وٹنس کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. تمام ڈیسک جو اسٹیبلش کیے گئے ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور جدہ میں ہمارے ایئرپورٹ حج ٹرمینل سٹاف کی جو رپورٹ آتی ہے شام کو وہ کمپائل کر کے ایک مین فائنل رپورٹ جو ہے مختلف ڈیسک جو ہے ترتیب دیتے ہیں، اور شام کو جب وہ فائنل رپورٹ تیار ہو جاتی ہے تو ہم اپنے سینئر افسران کو جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں، ارسال کرتے ہیں. اس میں مین کنٹرول کے مختلف شعبہ جات جو ہیں، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے، حج ٹرمینل ہے، کمپلینٹ سیل ہے، اور جو ہمارا سٹاف آج تک پاکستان سے آیا ہے، حجاج کرام کتنے مدینہ میں ہیں اس وقت، اور جدہ کے تھرو کتنے آ رہے ہیں، مدینہ کے تھرو کتنے آ رہے ہیں، یہ ساری رپورٹ جو ہے کنسولیڈیٹڈ رپورٹ شام کو تیار ہوتی ہے. وزارت حج کی طرف سے پاکستان کے جتنے بھی حجاج کرام ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس بار ہم نے واٹس ایپ ڈیسک لگایا ہے مدینہ میں، اور ساتھ ساتھ مکہ میں بھی کچھ واٹس ایپ نمبرز حاجیوں کو دیے گئے ہیں کہ ان کو اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو اپنی شکایت کا اندراج اس واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے حاجیوں کی طرف سے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک بھی مل رہا ہے، ان کی کمپلینٹ کی ریزولیشن بھی ہو رہی ہیں، وہ باقاعدہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، اور ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو شکایت ہے اس کا زیادہ کیا جائے. ہمارے پاس 150 سے جو ہے نا وہ ریزولو میں پڑی ہوئی ہیں اور 500 تک ہم نے سالو کر لیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پاکستان حج مشن کا عملہ کس طرح سے حجاج کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال حج آپریشن کو اپنی بہت کامیابی سے ہمکنار کرے اور تمام افسران کی محنت کو قبول فرمائے.